بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، سلسلہ حج گائیڈ کی تیسری کلاس اور بالکل ہی مختصر سی کلاس میں آج ہم حج قران اور حج تمتع کا مختصر طریقہ یعنی صرف افعال بیان کریں گے۔ بالکل ہی سیم ہے جیسے ہم نے دوسری کلاس میں عمرہ کے افعال اور حج افراد کے افعال بیان کیے، بالکل وہی طریقہ ہے، وہی افعال ہے، تھوڑا بہت فرق کے ساتھ ہے، تھوڑا بہت اضافہ اور کمی کے ساتھ ہے۔ تو حج قران یعنی ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرنا۔ حج قران کے 13 افعال ہیں۔ کتنے افعال ہیں؟ حج قران کے 13 افعال ہیں۔ نمبر 1، عمرہ اور حج کا احرام باندھنا، یعنی عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے احرام باندھنا، یہ فرض ہے۔ نمبر 2، عمرہ کا طواف کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 3، عمرہ کی سعی کرنا، یہ واجب ہے۔ اب آپ نے سنا عمرہ کے 3 افعال آپ کے سامنے آگے ہم نے بیان کیا، تو عمرہ کی 4 افعال ہیں، 3 آگے، چوتھا بیان نہیں ہوا۔ چوتھا ہے سر منڈانا، یہاں اس لیے بیان نہیں ہوا، حج قران میں طواف اور سعی کرنے کے بعد بال نہیں منڈائے گا اور نہ ہی احرام سے حلال ہوگا، بلکہ حج کے افعال ادا کرنے تک اسی احرام کی حالت میں رہے گا، اس لیے چوتھا جو فعل ہے عمرہ کا وہ ذکر نہیں ہوا۔ اب حج کے افعال شروع ہوں گے۔ نمبر 4، طواف قدوم، یہ سنت ہے۔ اچھا، حج کا احرام کا ذکر نہیں ہوا، اس لیے کہ وہی جو احرام ہے وہ حج کی نیت سے بھی احرام باندھا گیا، اس لیے حج کا احرام کا ذکر نہیں ہوا۔ تو طواف قدوم، چوتھا طواف قدوم، یہ سنت ہے۔ 5واں حج کی سعی، یہ واجب ہے۔ 6واں وقوف عرفہ، یہ فرض ہے۔ 7واں وقوف مزدلفہ، یہ واجب ہے۔ 8واں 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، ٹھیک ہو گیا۔ 9واں قربانی واجب ہے۔ ہم نے حج افراد کے افعال میں بیان کیا قربانی مستحب ہے، تو حج افراد کے لیے قربانی مستحب ہے، حج قران کرنے والے کے لیے قربانی واجب ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ 10واں سر منڈانا، یہ بھی واجب ہے۔ 11واں طواف زیارت، یہ فرض ہے۔ 12واں 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا، ٹھیک ہو گیا۔ 13واں طواف وداع، یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ 13 افعال آپ نے ادا کر لیے، حج قران آپ کا ادا ہو گیا۔ اچھا، یہاں ذہن میں رکھیں کہ ہم نے حج کی سعی کو طواف قدوم کے بعد اس کی ترتیب رکھی، اس لیے کہ حج قران کرنے والے کے لیے حج کی سعی طواف قدوم کے بعد کرنا افضل ہے۔ اگر حج کی سعی طواف قدوم کے بعد کرنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر اس طواف قدوم میں رمل اور استباع بھی نہ کریں، پھر حج کی سعی طواف زیارت کے بعد کریں۔ تو یہ حج قران ادا ہو گیا۔ اب حج تمتع کی طرف آتے ہیں۔ حج تمتع یعنی پہلے عمرہ کا احرام باندھنا، پھر عمرہ کے افعال کر کے عمرہ کے احرام سے حلال ہو جانا، اور پھر حج کا احرام باندھنا، اور پھر حج کے افعال ادا کرنا۔ تو حج تمتع کے 14 افعال ہیں۔ حج تمتع کے 14 افعال ہیں، اس میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہے اور کچھ کمی ہوئی ہے۔ نمبر 1، عمرہ کا احرام باندھنا، یہ فرض ہے۔ نمبر 2، عمرہ کا طواف، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 3، عمرہ کی سعی، یہ واجب ہے۔ نمبر 4، سر منڈانا، سر کے بال منڈانا یا چوتھائی سر کے بال کتروانا، یہ بھی واجب ہے۔ عمرہ کے 4 افعال ہو گئے۔ عمرہ کے یہ 4 افعال ادا کرنے کے بعد عمرہ کے احرام سے حلال ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں حج کے افعال کی طرف۔ نمبر 5، 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا، یہ فرض ہے، یہ ایک اضافہ ہوا ہے۔ 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا یہ فرض ہے۔ نمبر 6، وقوف عرفہ، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 7، وقوف مزدلفہ، یہ واجب ہے۔ نمبر 8، 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 9، قربانی، یہ بھی واجب ہے۔ حج تمتع کرنے والے کے لیے بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 10، سر منڈانا یا چوتھائی سر کے بال کتروانا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 11، طواف زیارت، یہ فرض ہے۔ نمبر 12، حج کی سعی،
یہ واجب ہے۔ نمبر 13، 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 14، طواف وداع، یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ حج تمتع کے 14 افعال ہیں۔ یہ 14 افعال آپ نے ادا کر لیے تو آپ کا حج تمتع ادا ہو گیا۔ آپ نے دیکھا بالکل وہی افعال ہے، ایک دو افعال کا اضافہ ہوا ہے اور ایک دو افعال کی کمی ہوئی ہے، باقی سب وہی افعال ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام مکہ مکرمہ سے ہی باندھے گا۔